اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ ایک درود ایسا پڑھ لیں کہ یہ اوپر والا شور بند ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین، بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ باہر کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے باہر ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کوئی؟ نہیں، پھر آپ میری طرف دیکھیں گے تو کچھ مجلس ہو سکتی ہے، ورنہ عبادت میں سانسیں تو آپ گزار ہی نہیں ہیں۔ پہلا جملہ اس دعا سے آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ میرے نظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف ادا کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے زائرین زیارات پہ گئے ہوئے ہیں، مولا انہیں اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، با حفاظت سفر خیریت سے گزرے ان کا۔ جتنے صاحبان عقیدت اس صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی وجہ سے آگے واپس آ چکے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت۔ بیٹا ہاتھ کھولیے، یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے اس کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ کوئی تسبیح کا اثر ہے اس سطر میں؟ کوئی تسبیح کا اثر ہے بھائی جان اس سطر میں؟ ہر مجلس کا آغاز اسی فکرے سے ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ بھائی اقبال ایسے لگتا ہے سعید بھائی جیسے پہلی دفعہ تلاوت کی ہے، اور اللہ ان زبانوں کو خاک شفا کا ذائقہ عطا فرمائے جو ولایت علی پہ بے ساختہ بولنے کا ہنر جانتی ہیں۔ شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکروں پہ اکثر اعتراض، اور اعتراض کے علاوہ بندوں کے کام ہی کوئی نہیں، توحید نہیں پڑھتے۔ مجھے تھوڑی سی ماحول میں کوئی
وہ بے سکونی سی نظر آ رہی ہے، کوئی وجہ ہے تو بتائیں مجھے، تھوڑی سی توجہ کی خیرات آپ عطا فرمائیں۔ بندے کہتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کا تذکرہ، تو میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں بھی اللہ ثابت ہی تب ہوتا ہے جب علی پڑھا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ امام حسین آپ کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یا امام سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی زندگی مولا سلامت رکھے۔ اللہ ثابت ہی تب ہوتا ہے جب علی پڑھا جائے۔ پورا محرم آپ نے میرا سماعت فرمایا، اس کے علاوہ بھی کئی نوکریاں آپ کے سامنے پیش کی، لیکن کوشش ہے کہ آج نئے پھول جناب کی جھولی میں اتارے جائیں، لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ توجہ کے خیرات میری طرف رکھیں۔ میں ایک فکرہ بھائی جان دہرا کے وحید بھائی کہنے جا رہا ہوں، اگر یہ ذوق مودت یوں ہی بیدار ہوا تو پھر انشاءاللہ زندگی کی خوبصورت نوکری جناب کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ روز حمد سے آغاز ہوتا ہے، تو بھائی جان آج حمد پہ ایک فکرہ اور کہنے جا رہا ہوں۔ بھائی جان تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے۔ اب یہ سطر جناب نے سنبھال لی تو زندگی بھر کا نشہ مودت جناب کے سینے میں اترے گا، وعدہ رہا۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کے ہر نام کے ہر حرف کے معنی کو علی کہتے ہیں۔ آیا آیا امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ اٹھا، ہاں ہر نام کے ہر حرف کے معنی کو، مہربانی جی۔ آپ کے کیا کہنے، علی والوں کے کیا کہنے۔ پیچھے والے احباب مجھے اتنے پیارے ہیں، آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کا عادی ہوں۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، جس کے نام کے ہر معنی کو علی کہتے ہیں۔ نام رحمان ہے، معنی علی ہے۔ نہیں تم رہ گئے، تم رہ گئے، تم رہ گئے، میں کہہ گیا بھائی جان، یہ رہ گئے۔ پھر سطر کہتا ہوں، نام حی ہے، معنی علی ہے۔ ہاتھ کھولی چنا، ہاتھ کھولی۔ نام قیوم ہے، معنی علی ہے۔ نام مالک ہے، معنی علی ہے۔ نام رازق ہے، معنی علی ہے۔ اب جو کھاتا علی کا ہے وہ آواز بچا کے گھر لے جائے، گھر میں صرف لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں، پڑھتا میں ولایت علی ہوں، کوئی سنے تو بھی پڑھوں گا، کوئی نہ سنے تو بھی پڑھوں گا۔ نام رحمان معنی علی، نام حی معنی علی، نام قیوم معنی علی، نام رازق معنی علی۔ بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے، فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ نام رب ہے، معنی علی ہے۔ آئے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ۔ ہاں علی 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 سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جابر بیٹھا ہے تیرے پانچویں امام کے سامنے، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ کھلے کھلے چہرے تو میری کمزوری ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری دلاور بھائی بیٹھا ہے میرے مولا باقر کے سامنے۔ چلو اس نسل کے لیے، منظر کشی کے لیے جملہ تبدیل کر کے کہہ دوں، جابر امام کے سامنے ایسے بیٹھا ہے جیسے فقیر امیر کے سامنے بیٹھتا ہے۔
5 منٹ پڑھوں گا ستھرا پڑھوں گا، بوجھ بننے والا میں ذاکر ہی نہیں، اتنا پڑھوں گا جتنا جناب چاہیں گے، ضروری نہیں کہ میں جو یاد کر کے آئے وہ سارا سنا کے جاؤں گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیے، سرکار کے سامنے بیٹھا ہے جابر، اور دوران گفتگو میرے امام کی آواز ہی، جابر جانتے ہو بیان کیا ہے اور معنی کیا ہے؟ توجہ ہے، بیان کیا ہے اور حماد معنی کیا ہے؟ اب یہ سطر ہے پیور عقیدہ سننے والوں کے لیے۔ جب امام نے کہا نا بیان کیا ہے معنی کیا ہے، تو قدموں پہ شجر بھائی بوسہ دے کے کہتا ہے مولا بشر کیا جانے جب تک بشیر النذیر نہ بتائے۔ ہاں جو کلونا محمد سمجھتے ہیں ان تک میری بات پہنچ گئی ہے۔ جی کر ہاں امام حسین، جی کر ہاں سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو۔ یار یہ کیا ہے مسئلہ؟ ابھی تک آپ کو میرے مزاج کے پتہ نہیں چلا، میں ان حرکتوں کا عادی نہیں ہوں۔ اب کوئی بندہ مجمع سے جس نے اٹھنا ہے اٹھ کے چلا جائے، اب کوئی حرکت ہوئی تو میں ممبر چھوڑ دوں گا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار، کوئی تہذیب عزاداری بھی سیکھو۔ مولا بشر کیا جانے جب تک بشیر النذیر نہ بتائے۔ امام فرماتے ہیں جابر یاد رکھ بیان یہ ہے، اس نسل کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، بیان یہ ہے وہ اللہ، اس کا جسم کوئی نہیں۔ اس کا بھائی جان مینوں دسو تو صحیح ہے کہ بار مسئلہ کی ہے کیڑے ذاکر صاحب آئے؟ یار آؤ جناب، مولا کے منفرد اور عظیم اور منتخب مداح جناب منتظر مہدی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اجازت ہے بھائی جان کچھ باتیں کر لیں؟ بات بھولی تو نہیں چلے؟ آپ تو جن کا انتظار تھا وہ آ گئے نا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ امام فرماتے جابر جانتے ہو بیان کیا ہے معنی کیا ہے؟ قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے مولا جب تک آپ نہ بتائیں میری کیا جرت میں سمجھ سکوں۔ اب شیعہ ذاکر ہونے کی حیثیت سے، شیعہ ممبر سے شیعہ عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور جو علی ولی اللہ کے صاحبان تلے بیٹھا ہے اس کے لیے امانت ہے، یہ سنبھال کے لے جائیے گا۔ امام فرماتے ہیں جابر یاد رکھنا بیان یہ ہے وہ اللہ، اس کا کوئی جسم نہیں، جسم و جسمانیت کے پردوں سے پاک ہے وہ اللہ۔ اچھا مولا پھر معنی کیا ہوا ہے؟ بندے چپ کر گئے تو دکھ لگے گا، مولا اس کا معنی کیا ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں جابر یاد رکھ اس کا معنی یہ ہے اس بے جسم اللہ کا چہرہ ہم ہیں، ہاتھ ہم ہیں، آنکھیں ہم۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین چہرہ ہم، آنکھیں ہم، ہاتھ ہم۔ یہی تو وجہ ہے کہ کائنات کی جس حجت سے پوچھا گیا اللہ ہے، توجہ، کائنات کی ہر حجت سے پوچھا گیا اللہ ہے، ہر کسی نے کہا ہے۔ مثلا آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء سے بشریت نے پوچھا اللہ ہے، سب نے کہا ہے۔ دلیل، کسی نے کہا سورج کا ابھرنا، چاند کا طلوع ہونا، کائنات کی سانسیں چلنا، فرشتوں کی تسبیح جاری رہنا، دریاؤں کی روانی، روانی کی کہانی، کہانی کی جوانی، پھولوں کا خوشبو کا تذکرہ، یہ سارا کائنات کا نظام دلیل ہے کہ کوئی ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح گجرانوالے والوں بشریت چلتے 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 اس کے دروازے پہ آئی جو کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے مشیت کی کباب پہن کے کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی زبان میں بولتا ہے۔ علی کے قدموں پہ بشریت نے سجدہ کیا اور آواز دے کے کہنے لگی مولا اللہ ہے۔ علی فرماتے ہیں مولا پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ سرکار فرماتے میں
آیا مہربانی بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے. جی آؤ آؤ سامنے. یار یہ کیا طریقہ آپ کا، جو ٹائم مجھے دیا اس پہ تو رہنے دو یار. یہ کیا ہے، میں خدا کی قسم اس مزاج کا بندہ نہیں ہوں. میں نے ان کو جاتے ہوئے پوچھا مجھے ٹائم بتاؤ کتنا پڑتا ہے. اللہ ہے، فرمایا ہے. پوچھا دلیل، علی فرماتے میں. تو اللہ ثابت ہی تب ہوتا ہے جب علی اسے جھک جائے. دو روٹیاں دینے والا اللہ نہیں ہوتا، بے گھر کو گھر دینے والا اللہ نہیں ہوتا، بے اولاد کو اولاد دینے والا اللہ نہیں ہوتا. ہے یہ سب کچھ بھی اس کی عطا سے ہی ممکن. ہاں کتے شرک دے فتوی نہ لا دیا جے. ہے یہ بھی سب کچھ اس کی عطا سے ہی ممکن. لیکن یاد رکھنا یہ معیار الوہیت نہیں. معیار الوہیت صرف ایک ہے کہ کائنات جس کے آگے جھکتی ہے وہ اسے جھکتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بس ختم ہوگی بات، لمبا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کتاب کا نام ہے التوحید. کیا نام ہے؟ التوحید. لکھنے والے ہیں شیخ صدوق. بس یہ 4 یا 5 منٹ کی بقایا نوکری قبول فرمائیں اور میرا سلام قبول فرمائیں. التوحید لکھنے والے شیخ صدوق علیہ الرحمہ. انہوں نے بھائی جان سرکار صادق کا ایک فرمان لکھا ہے، اور خدا کی قسم جب میری آنکھوں سے گزرا نشہ مودت آج تک وہ میں بتا ہی نہیں سکتا کہ جو پہلی دفعہ یہ لفظ پڑھنے سے جو میری حالت ہوئی. کتاب ہاتھ میں تھی، بار بار کتاب کا ٹیکسٹ چوم رہا تھا، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. اور مزے کی بات ہے لکھی شیخ صدوق نے ہے. یہ بھی ایک دلچسپی سے خالی نہیں ہے بات. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سرکار صادق سے ایک بندے نے سوال کیا، مولا یہ جو اللہ کے حرف ہیں الف لام لام ہے، ان کا معنی کیا ہے؟ اب زمین پہ بات چلی گئی تو دکھ لگے گا. میرے امام مسکرا کے فرماتے پہلی بات تو یہ یاد رکھ اللہ کے 4 حرف ہیں. ایک الف ہے، ایک لام ہے، پھر لام ہے، پھر ہے. لیکن بات یہ یاد رکھ ایک لام دوسری میں چھپی ہوئی ہے. مولا اس کا مطلب فرمایا ایک ولی دوسرے میں چھپا ہوا ہے. ہائے ہائے. امام حسین آپ کو امام حسین آپ کو سلامت. امام حسین آپ کو کتاب کا حوالہ میں نے ممبر سے بتا دیا، رائٹر بتا دیا، حدیث بتا دی. امام حسین ہاں اب جو بندہ چپ کر جائے گھر میں صرف آواز لڑنے کا کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. ایک لام دوسرے. ہاں لکھنے میں 4 حرف آتے ہیں نا، اور پڑھنے میں بھائی جان 3 حرف آتے ہیں. اللہ ایک لام زبان سے نکلتی ہے نا، پڑھنے میں 3 حرف آتے ہیں، لکھنے میں 4 ہیں. امام فرماتے ایک لام دوسری میں چھپی ہوئی ہے. امام فرماتے اس کا مطلب یہ ہے ولایت ولایت میں چھپی ہوئی ہے. مولا کب ظاہر ہوگی؟ فرمایا جب میرا 12واں آئے گا. ہائے 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 ہائے. یہ ہاتھ ہے جو علی کی ولایت کے کاسا بنے ہوئے. آئیے جناب ایک اور مولا کے عظیم مدہ عزت مآب جناب یاسر رضا جھنوی صاحب. اب مجھے اور زیادہ جلدی کرنی چاہیے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ایک لام دوسری میں چھپی ہوئی ہے. اچھا پیچھے کتنے حرف بچ گئے؟ الف لام ہے. میری طرف دیکھے گا، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی اقبال اور کیا بچ گیا؟ الف لام ہے. مولا ان کا کیا معنی ہے؟ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. امام صادق آل محمد مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا یاد رکھ اللہ کا الف بتاتا ہے کہ اللہ نے مخلوق پر اپنی نعمتیں ہماری ولایت کے ذریعے دی ہیں. چپ کر جاؤ تو پھر تمہارے مقدر کی بات ہے. فرشتے دانتی ابھی نہیں رہ سکیں گے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سر میں شکر گزار بھائی جان سید آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اللہ کا الف بتاتا ہے. کم از کم 17-18 مجلس دعا میری سن چکے ہیں. یہ لفظ پہلی دفعہ اگر سماج سے ٹکرائیں تو پھر ایسے بولیے کہ جیسے بولنے کا حق ہے. میں محنت کرنے کا آتی ہوں، کیسٹ یاد کر کے ممبر پہ نہیں آتا. امام حسین تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. مولا پھر لام کا کیا مطلب ہے؟
سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ہماری ولایت مخلوق پہ واجب نہیں لازم کی ہے. ہائے ہائے ہائے، واجب کہیں کہیں ساقط بھی ہو جاتا ہے. آپ کے پہنچنے کے کیا کہنے، آپ کے وصول کرنے کے کیا کہنے. ہاں واجب کہیں کہیں ساقط بھی ہوتا ہے، لیکن جو لازم ہے وہ لازم ہی رہتا ہے. مثال کے طور پر 13 سال کے بچے پہ نماز واجب ہے، 7 سال کا پڑھے تو اس پہ نہ پڑھے تو اس پہ جرم کوئی نہیں، 13 سال کا نہ پڑھے گا پھر سزا ہے. نماز واجب ہے لیکن سفر میں جاؤ تو آدھی. روزہ واجب ہے، مسافر پہ قصر ہے اور دنوں میں پورا کرے. حج واجب ہے، استطاعت ہے تو کرے ورنہ معاف ہے. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، لیکن علی کی ولایت ایسا واجب نہیں. علی کی ولایت بندہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ولایت پہلے وقت. ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. آئیے جناب، بٹھاؤ بٹھاؤ بابا جی کو، بٹھاؤ بٹھاؤ بٹھاؤ، بیٹھیے بیٹھیے بابا جی. الف کیا ہے؟ اللہ نے اپنی نعمتیں ہماری ولایت کے ذریعے دی. لام کیا ہے؟ اللہ نے ہماری ولایت کو لازم کیا ہے. کیا کروں، سورہ فتح کی آیت مجھے بار بار مجبور کر رہی ہے، روک رہی ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن وَأَلْزِمَهُ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، ہم نے تقوی والے کلمے کو لازم قرار دیا. سرکار امیر سے پوچھا گیا مولا یہ کلمۃ التقویٰ کیا ہے؟ فرمایا میں. اب یہ ملا کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. اللہ کہتا ہے علی لازم ہے، ملا کہتا ہے باطل ہے، پتہ نہیں سچا کون ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار. جو لازم ہے وہ ہر جگہ لازم ہے. اچھا جی ایک ہے رہ گئی، وہ سن لو، 4 مصرع سن لو ممبر بھائیوں کے حوالے، اور میری سلامی قبول فرمائیں. اللہ کا الف ہے، اللہ نے نعمتیں ہماری ولایت کے ذریعے دی ہیں. اللہ کا لام بتاتا ہے اللہ نے علی کی ولایت کو مخلوق پر لازم کیا. اب بھائی یاسر رضا سے لے کے منتظر بھائی سے لے کے جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو، جہاں جہاں تک میری نگاہیں کام کر رہی ہیں، ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. دیکھوں گا کون کھاتا علی کا ہے اور بولتا بھی علی کے لیے ہے، اور کون کھا کے پھر کسی اور کے دسترخوان پہ چلا جاتا ہے. یہ فکرہ مجھے بتا دے گا مولا اللہ کی ہے کیا ہے. امام مسکرا کے فرماتے اللہ کی ہے کا مطلب یہ ہے اللہ ازل سے علی کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین ہاں تھوڑے وقت میں بھی مجلس ہو جاتی ہے، دامن میں خیرات ہونی چاہیے. سیدہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ولایت علی، اللہ کون ہے ثابت ہوا نا، سمجھ آئی نا. اللہ کیا ہے جو ولایت علی کو لازم کرے. اللہ کیا ہے جو علی کے دشمن پہ تبرہ کرے. اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا عرفان جی ٹاؤن والوں، خدا کی قسم فکرے کی قیمت نہیں جو دو گے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. اسی دعا اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. اللہ کیا ہے جو علی کی ولایت کو لازم کرے. اللہ کیا ہے جو علی کے دشمن پر تبرہ کرے. پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے، اور میں کہہ رہا ہوں جو علی کی ولایت کو لازم نہ کرے، جو علی کے دشمن پر تبرہ نہ کرے، وہ اللہ نہیں ہوتا. بندہ کیسے ہو جائے گا؟ امام حسین جگر ہاں جگر ہاں. امام حسین آپ کو سلامت. بس باقی پھر میرے دو عزت والی بھائی میرے پیچھے ہیں، زیادہ انتظار نہ کرواؤں.
اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی تو محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی۔ ایک ہائے کر دو میری عبادت مکمل۔ گئی رسول کی بیٹی بھی دربار، گئی علی کی بیٹی بھی دربار، لیکن بزرگوں سے سنا ہے جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کرتے ہو۔ جی ہائے ہائے ہائے، بھائی کہہ رہے ہیں جب لوٹی ہے تو تب ہاتھ پہلو پر تھا۔ چل تو نے روک دی ہے، ایک جملہ میں کہتا ہوں، آپ دونوں مہربانوں کے لیے حوالہ بھی بتا رہا ہوں، کہیں یاد آئے تو بھائی کے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ آغا وحید خراسانی کی کتاب، ان کا مجموعہ تقاریر میری غریب خانے پہ موجود ہے۔ بھائی جان فقرہ پڑھا، آنکھیں نہ ہوتی یہ فقرہ نہ پڑھا ہوتا۔ آغا وحید خراسانی زندہ مجتہد ہیں، 100 سال سے زیادہ عمر ہے، ایران میں رہتے ہیں۔ فون نمبر گوگل سے آپ کو مل جائے گا، آج ہی تصدیق کیجئے، ورنہ ان کی کتاب میں ان کی تحریر یہ موجود ہے میرے پاس ثبوت کے طور پر۔ انہوں نے لکھا ہے جب علی بادشاہ نے سیدہ کو غسل دیا ہے نا تو چیخ مار کے میرا امام رویا۔ ایک طرف سے حسن نے دامن پکڑا، ایک طرف سے حسین نے پکڑا، پوچھا بابا اس وقت کیوں روئے ہو؟ میرے امام نے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا کے کہا کیا بتاؤں تمہاری ماں کے پہلو پہ تلواروں کے زخم ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، کوئی تلواریں مارتا رہا، کوئی لاٹھیاں مارتا رہا، کوئی تماچے مارتا رہا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادہ بسم اللہ مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں۔ گئی رسول کی بیٹی بھی دربار، گئی علی کی بیٹی بھی دربار۔ جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بندے ہوئے تھے۔ مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں۔ رونے والوں کربلا سے لے کے شام تک رستے میں ایک منزل ہے، منزل اسقلان، نہ ہوتی میری آنکھیں نہ پڑھتا یہ جملے۔ چلو بے ساختہ ایک فکرہ یاد آیا ہے، اللہ درجات بلند کرے سلطان و ذاکرین بابا سید صابر شاہ بہل والے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ اس سطر کا ثواب ان کی روح کو عطا فرمائے۔ عزادارو وہ فرمایا کرتے تھے جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں آ گئیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میری حسین کی زری پہ مانگی ہوئی خیرات ہے، مصائب کا میں خدا سے کہوں اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سید و غیر سید و منزل اسقلان پہ قافلہ پہنچا۔ رونے والوں علی کی بیٹی کی زندگی کے 3 دربار ہیں۔ پہلا کوفہ کا جملہ تو مر جانے کا ہے اگر تو ہائے کر لے تو، پہلا کوفے کا دربار، تیسرا شام کا دربار، درمیان والا ہے اسقلان کا دربار۔ کسی نے علی کی بیٹی سے سوال کیا شہزادی سب سے زیادہ تکلیف کس دربار میں آئی ہے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہیں کوفہ اور شام کے درباروں نے مجھے قیامت تک رلانا ہے، لیکن زیادہ تکلیف مجھے اسقلان کے دربار میں آئی ہے۔ کسی نے پوچھا بی بی وہ کیوں؟ آواز آئی وہاں کا حاکم تھا جس نے پہلی مرتبہ مجھے تو کر کے بلایا۔ مرحبا مرحبا، کوئی تو بیٹھا ہوگا غریبوں کا درد سننے والا۔ مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، سروں پہ ماتم کرنے والے بس میں ممبر بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور رونے والوں یہ وہ خونی منزل ہے، منزل اسقلان۔ اشارہ کروں گا، کتاب والے جملے نہیں پڑھ سکتا، نہ میری زبان میں وہ طاقت ہے۔ کسی سید سے کہیے گا صحیح مقتل آپ کو سنائے، میں صرف بھیا اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، اور اشارہ بھی اتنا سخت ہے جناب کا دل دکھ جائے گا، معاف کیجئے گا۔ وہ خونی منزل ہے منزل اسقلان۔ حرام زادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ دھوپ میں اللہ تیری زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ دھوپ میں کھڑی رہی محمد کی بیٹیاں، اور سیدو غیر سیدو اللہ لعنت کرے شمر بے غیرت پہ۔ میرے امام کی آواز شمر میرے قریب آ، شمر کمینہ قریب آیا، میرے امام کی آواز یہ جملہ ماتم سے تعلق رکھتا ہے۔ اور رونے والوں میرے امام کی آواز کربلا سے لے کے اسقلان تک، جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے۔
ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ آج محمد کی بیٹی کے گھر میں 2 جنازے ہیں، ایک بابا کا جنازہ ہے، ایک بیٹے کا جنازہ ہے۔ جملہ سنو گے، مقدر رسول کی بیٹی کا جنازے 2 ہیں، بی بی کا ماتم کے لیے ہاتھ ایک ہے۔ مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، او سیدو غیر سیدو، منزل اسکلان پہ حرامیوں نے جانور صاحبان تلے باندھے، دھوپ میں کھڑی رہی محمد کی بیٹیاں۔ سجاد کی آواز آئی شیمر قریبا، شیمر قریب آیا، میرے امام کی آواز آئی کربلا سے لے کے اسکلان تک، جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے۔ کمینہ کہتا ہے ہاں سجاد شام تک مارتا جاؤں گا، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ اور سیدو غیر سیدو، میرے امام کی آواز آئی تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا۔ مر جاؤں جو بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم۔ میں تو پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، جملہ سخت ہے، ابھی بھی میں اشارے سے گزر رہا ہوں، کتاب والے جملے نہیں پڑھ رہا۔ امام فرماتے تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا۔ امام فرماتے تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا۔ امام فرماتے ظالمہ دونوں تازیانے اٹھا کے لے آ، اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو سینے اور سر پہ نہ آئے۔ اور سیدو غیر سیدو، کمینہ دونوں تازیانے اٹھا کے لایا۔ میرے امام کی آواز ہی دیکھ رہے نا، میرے ہاتھ ہاتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اور ظالمہ میری پوشت سے کپڑا ہٹا لے، جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری پھپھیوں کو نہ مار، جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری بہنوں کو نہ مار۔ اور رونے والوں رو پڑے ہو، جملہ میرا آخری ہے، مقدر میں عبادت ہے تو کر لینا۔ علی کی بیٹی رو نہا ہو کے جب مدینہ پہنچی ہے نا، اور نبی کی قبر پہ معاف کرنا، پھٹا ہوا رخسارہ نانے کی قبر پہ رکھا، اور رونے والوں رو کے کہہ دیا۔ اب یہ جملہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، یہ جملہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور رونے والا بی بی رو کے کہتی ہے نانا تیری قبر نہیں تیری گود سمجھ کے آئی ہوں، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں۔ اور رونے والوں ابھی نانا اور نواسی کی بھائی اقبال باتیں ہو رہی تھی، اور رونے والوں پاس ایک بی بی تھی جس کا نام تھا سیدہ ام لقمان سلام اللہ علیہا۔ یہ سگی ہمشیرہ ہیں جناب مسلم ابن عقیل کی۔ اس بی بی نے عزاداروں کو سوال کیا، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، رو کے کہتی ہے بی بی تیرے ہاتھوں کے زخم بھی سمجھ میں آ گئے، شہزادی تیری گردن کا زخم بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن ماں کے ٹوٹے ہوئے پہلو کا واسطہ بتا تو صحیح تیرا چہرہ کیوں زخمی ہے۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے پہلے تو بتا، اگر بھرے بازار میں کوئی تجھے پتھر مارے تو دفاع کیسے کرو گی؟ رو کے کہتی ہے کال ماتم کرنا، رو کے کہتی ہے کالت بالیدہ، میں دونوں ہاتھ چہرے کے آگے کروں گی۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے بتا زینب کیا کرے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے، کوئی پتھر دائیں سے آتا تھا کوئی پتھر بائیں سے آتا تھا، میرا غازی گھوڑے کی گردن سے کھل کے کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے تڑپ کے کہتا تھا کاش مجھے لڑنے کی اجازت۔ اللہ